أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل اور تمہاری وہ عورتیں جن سے تم زہار کرتے ہو اللہ نے تمہاری مائیں نہیں بنایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم اور تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے بیٹے نہیں بنائے ما جعل ادعیاءکم ابناءکم اور اللہ نے تمہارے لے پالک بیٹوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنائے ذالکم قولکم بافواہکم یہ تمہاری زبان کی باتیں ہیں یہ تمہارے منہوں کی باتیں ہیں واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل اور اللہ حق بات کہتا ہے وہی راستہ بتلاتا ہے وہو یہدی السبیل وہی راستہ بتلاتا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ تم ان کو ان کے باپوں کے ساتھ پکارو ادعوہم لآبائہم تم ان کو ان کے والدوں کے ساتھ پکارو هو اقسط عند اللہ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَكُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ بس اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے ہو تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس صورت میں جن میں تم نے غلطی کی اور لیکن جن چیزوں کا تمہارے دلوں نے ارادہ کر لیا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے گزشتہ مجلس میں زمانہ جاہلیت میں جو رسومات پائی جاتی تھی ان رسومات میں سے ایک رسم کی تفصیلاً گفتگو ہوئی اور دوسری رسم کا تذکرہ چل رہا تھا اخیر میں بتلایا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں یہ ایک رسم تھی کہ جب بیوی کو اپنے سے جدا کرنا ہوتا تھا تو ان سے زہار کر لیا جاتا تھا اور زہار کے سلسلے میں کچھ گفتگو کل کی مجلس میں کی گئی تھی کہ زہار کا مطلب کیا ہوتا ہے مختصر یہ ہے کہ اپنی بیوی کو وہ عورتیں جو مرد کے لیے دائمی طور پر حرام ہیں ان کو ان اعضاء کے ساتھ تشبیہ دینا جن اعضاء کے ساتھ مرد کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے ان اعضاء میں سے کسی عضو کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دینا اس کو زہار کہا جاتا ہے اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کل بتلائی گئی تھی خیر زمانہ جاہلیت میں یہ ایک رسم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہے جو مشہور صحابی ہیں
حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھائی حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو بیوی تھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، کسی بات کی بنا پر دونوں میں انبن ہوئی، اور چونکہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج تھوڑا تیز تھا، کسی بات کی بنا پر ناراضگی ہوئی تو حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حضرت خولہ سے کہا، انت علیہ کظہر امی، تو میرے اوپر میری ماں کی پشت کے مانند ہے۔ یہ جملہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خولہ بنت ثعلبہ سے کہا، چونکہ زمانہ جاہلیت میں چونکہ یہ مشہور تھا کہ اس طرح کہہ دینے سے عورت دائمی طور پر حرام ہو جاتی ہے، اس لیے جیسے ہی حضرت خولہ نے یہ جملہ سنا وہ بہت پریشان ہوئی، اس لیے کہ کافی حصہ انہوں نے حضرت اوس بن ثابت کے نکاح میں گزار دیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جوانی کا بہت قیمتی حصہ انہوں نے حضرت اوس بن ثابت کے نکاح میں گزارا تھا، اولاد بھی موجود تھی، اور ایک طرف اس طرح کی پریشانی ہوئی کہ یہ جملہ کہنے کی بنا پر چونکہ اس زمانے کے رواج کے اعتبار سے، رسم کے اعتبار سے حضرت خولہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میں حضرت اوس بن ثابت کے اوپر دائمی طور پر حرام ہو چکی ہوں۔ دو پریشانیاں تھیں، ایک طرف بچے بھی موجود تھے، اگر وہ اپنے پاس رکھتی ہیں تو فاقے پر فاقے آئیں گے، گزارے کے لیے کسی قسم کی کوئی شکل نہیں ہوگی، اور دوسری طرف اگر بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر ان کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح زہار کے سلسلے میں کوئی تفصیلی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت خولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے اتنی قریب بیٹھ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب میں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ عورت آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل قریب بیٹھ گئی اور آپ کے کان میں یہ جملے کہنے لگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے وہ اتنے پست آواز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں گفتگو کر رہی تھی کہ ان کی گفتگو مجھے بھی نہیں سنائی دیتی تھی، حالانکہ میں بالکل قریب میں بیٹھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھی، لیکن وہ آپ کے کان میں اتنے آہستہ آہستہ گفتگو کر رہی تھی کہ ان کی گفتگو مجھے نہیں سنائی دیتی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خیال کے اندر تو یہی ہے کہ وہ شوہر تمہارے اوپر دائمی طور پر حرام ہو گئے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ حضور کے اوپر کوئی احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اور چونکہ زمانہ جاہلیت کی جو رسم تھی اس اعتبار سے حضور نے کہا کہ مجھے یہ خیال ہے کہ وہ تمہارے اوپر دائمی طور پر حرام ہو چکے ہیں۔ دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سلسلے میں میرے پاس کوئی تفصیلی احکام نہیں ہے، اس لیے میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس موقع پر حضرت خولہ چلی گئی، راستے میں دعا کرتی ہوئی چلی گئی کہ اللہ تیرے نبی کی زبان سے میرا کوئی راستہ نکال دینا۔ ابھی وہ پہنچی ہوئی تھی۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ ابھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہی میں موجود تھی،
کہ حضرت جبرائیل علیہ وحی لے کر آئے، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے عجیب بات ہوئی، میں بالکل قریب کے اندر موجود تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں جو گفتگو کر رہی تھی وہ میں نہیں سن پا رہی تھی، اور اللہ رب العزت نے ساتوں آسمان کے اوپر ان کی گفتگو کو سن لیا، اور فوراً آیت کریمہ نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، کہ اللہ رب العزت نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو عورت آپ سے گفتگو کر رہی تھی، جو عورت آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی، وہ بات اللہ رب العزت نے ساتوں آسمان کے اوپر سن لی، وتشتکی الی اللہ، اور وہ عورت اللہ سے شکایت بھی کر رہی ہے۔ تو یہاں پر قریب میں بیٹھنے والی عورت وہ گفتگو نہیں سن رہی ہے، اور اللہ رب العزت ان کی گفتگو کو ساتوں آسمان کے اوپر سن رہے ہیں، اور آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ رب العزت تم دونوں کی گفتگو کو سن رہے ہیں، یسمع تحاورکما، اللہ تمہاری گفتگو کو سن رہے ہیں، ان اللہ سمیع بصیر، بلا شبہ اللہ تو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ اس لیے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ بنت ثعلبہ کو بلایا اور یہ احکام سنائے، جن کے اندر اللہ رب العزت نے زمانہ جاہلیت کی جو رسم تھی اس رسم کو توڑ دیا، زہار کا حکم تو باقی رکھا، یعنی یہ جملہ کہنے کی بنا پر وہ عورت کے ساتھ زہار کرنے والا ہو جائے گا، لیکن دائمی طور پر وہ عورت مرد کے لیے حرام نہیں ہوگی۔ زمانہ جاہلیت میں تو یہ رسم تھی کہ یہ جملہ کہہ دیا، یعنی محرمت ابادیہ کے ساتھ اگر تشبیہ دے دی تو رسم تو یہ تھی کہ وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، لیکن احکام یہ نازل ہوئے کہ نہیں، وہ عورت مرد کے لیے ہمیشہ حرام نہیں ہوگی، البتہ وقتی طور پر اس عورت کے ساتھ سونا مرد کے لیے حرام ہو جائے گا اور اس کی نکاح میں باقی رہے گی۔ یہ جملہ کہنے کی بنا پر عورت اپنے نکاح کے اندر باقی رہتی ہے، البتہ اس عورت کے ساتھ سونا حرام ہو جاتا ہے، جائز نہیں ہے، اور اگر رجوع کرنا ہو یا یہ کہ اس کو طلاق دینا ہو تو پھر طلاق کے ذریعے اس کو دور کر دیا جائے گا، لیکن زہار کی بنا پر وہ عورت نکاح سے نہیں نکلتی ہے۔ یہ اسلام کا حکم آیا، زمانہ جاہلیت کے اندر تو اس کو دائمی طور پر حرام کر دیا تھا، لیکن اسلام نے یہ حکم نازل کیا کہ نہیں، وہ دائمی طور پر حرام نہیں ہوگی، وہ تمہارے نکاح میں باقی رہے گی، البتہ ان کے ساتھ مجامعت کرنا، جماع کرنا، سونا یہ تمہارے لیے حرام ہوگا۔ اب اس کی تلافی کیا ہوگی، کس طرح وہ عورت حلال ہو سکتی ہے، قرآن کریم نے اس کے تفصیلاً احکام ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، وہ لوگ جو اپنی عورتوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں، یعنی اپنی ماؤں کے ساتھ یا اپنی محرمات ابدیہ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، وہ ان کے حقیقی ماں یا بہن تھوڑی ہے۔ تمہاری مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے تم کو پیدا کیا ہے، جنا ہے، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ تم اپنی عورتوں کو اپنی ماؤں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہو تو اس کی بنا پر وہ تمہاری ماں تھوڑی ہے، تمہاری ماں تو وہ ہیں جنہوں نے تم کو جنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہ اپنی زبان سے جو بات کہہ رہے ہیں وہ بڑی جھوٹی بات کہہ رہے ہیں اور بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، بڑی سنگین جھوٹی بات اپنی زبان سے بول رہے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس لیے حضرات فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر اس طرح اپنی بیوی سے اگر جملہ کہہ دیا ہو تو سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگی جائے گی،
اور اس کے بعد پھر اگر تلافی کرنی ہے یعنی عورت کو اپنے لیے حلال کرنا ہے تو اس کا دنڈ بڑھنا پڑے گا، اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور کفارے کے طور پر اللہ رب العزت نے 3 آیات نازل فرمائی ہے۔ یہ قرآن کے احکام ہیں، ان احکام کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اس طرح عورت تمہارے اوپر حرام ہو چکی ہو تو اگر تم اعادہ لوٹانا چاہتے ہو، اس کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا۔ اس زمانے میں چونکہ غلاموں کا رواج تھا اس لیے ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، اس کے بعد اس عورت کے ساتھ مجامعت سونا حلال ہوگا۔ اور اگر کسی کے اندر غلام کے آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے کہ وہ غلام کو آزاد کر سکے تو پھر دوسرا حکم نازل ہوا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، لگاتار مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے، اور اس طور پر روزے رکھنے ہوں گے کہ درمیان میں کسی قسم کی کوئی غیب نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایک روزہ بھی درمیان میں چھوٹ گیا تو وہ تسلسل ختم، سرے نہ پھر سے دوبارہ شروع کرنا پڑے گا۔ اس طرح 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر کسی کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو تیسرا حکم اللہ نے دیا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ صبح و شام جنہوں نے صبح میں کھایا ہے وہی شام میں ہونے چاہیے، اور 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا پڑے گا۔ اور اگر کوئی آدمی ایک ہی مسکین کو کھلانا چاہتا ہے تو 60 دن تک مسلسل کھلانا پڑے گا۔ تو یا تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا ہے، صبح میں اور شام میں 2 وقت کھانا کھلانا ہے۔ اور اگر وہ کھانا کھلانا نہیں چاہتا ہے، غلہ تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو پھر صدقہ فطر کی جو مقدار ہے آدھا سا گیہوں یا اس کی جو قیمت ہے وہ قیمت تقسیم کرنا پڑے گا۔ جب یہ کفارہ ادا کر لیا جائے گا تو وہ عورت اس مرد کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ یہ ہے زہار کے احکام، یہ بات یاد رکھیں گے۔ آج بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد محبت کے اندر آ کر، میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ وہ اعضاء جن کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے ان کی اگر ان کے ساتھ تشبیہ دے دے تو اس کی بنا پر زہار ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی بہن کی جان کے ساتھ تشبیہ دے دی کہ تو میری ماں کی جان کی طرح ہے، تو میری بہن کی جان کی طرح، تو اس سے بھی زہار ہو جائے گا، یہ بھی زہار کرنے والا ہو جائے گا۔ یا یہ کہ کسی نے کہا کہ تو میری ماں کے سر کے مانند ہے، چونکہ جسم کے کچھ اعضاء ایسے ہیں جن سے پوری ذات مراد لے لی جاتی ہے، اس لیے اگر اس سے بھی تشبیہ دے دی گئی تو ایسی صورت میں وہ مرد زہار کرنے والا ہو جائے گا، وہ عورت اس کے لیے ابھی وقتی طور پر حرام ہو جائے گی۔ جب تک کفارہ ادا نہیں کرے گا وہاں تک وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ قرآن کریم اسی زمانے جاہلیت کی رسم کو توڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ زہار کرنے کی بنا پر وہ عورت تمہارے لیے حرام ہو جائے گی لیکن دائمی طور پر حرام نہیں ہوگی۔ جو زمانے جاہلیت کی جو رسم ہے وہ رسم نہیں بلکہ وقتی طور پر تمہارے لیے وہ عورت حرام ہو جائے گی۔ دوسری رسم کا تذکرہ ہوا۔ تیسری رسم وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، زمانے جاہلیت میں بھی یہ ایک عام رسم تھی کہ دتک لڑکے کو لے لیا جاتا تھا، جس کو لے پالک بولا جاتا ہے اور اس کو گجراتی کے اندر ہم دتک کہتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں یہ عام رسم تھی۔ اگر کسی مرد کے یہاں کوئی بچہ ہو یا بچی ہو یا بہت سارے بچے ہو بچیاں ہو، اگر وہ اس کی کفالت کا متحمل نہیں ہے اور اگر وہ ان کی کفالت نہیں کر سکتا تھا
تو زمانۂ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ دوسروں کو دے دیا جاتا تھا اور دوسرے لوگ اس کی پرورش کرتے تھے، یا یہ کہ کوئی مالدار قسم کا آدمی تھا اور اس کے یہاں کوئی بچہ نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں دوسرے کے پاس سے کسی بچے کو لے لیا جاتا تھا۔ اس کو کہا جاتا ہے لے پالک، منہ بولا بچہ، دتک جس کو کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ عام رسم تھی، اس رسم کو بھی شریعت نے توڑ دیا۔ اس میں بہت ساری خرابیاں لازم آتی ہے، دو تین خرابیوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں بھی ایک تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گڑھی میں واقعہ پیش آیا تھا، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ذکر کریں گے۔ یہ لے پالک جو منہ بولا بچہ ہے، اس کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں پائی جاتی تھی۔ شریعت نے ان خرابیوں کی بنا پر اس رسم کو بھی ختم کر دیا۔ سب سے پہلی خرابی تو یہ پائی جاتی تھی کہ اگر ایک آدمی جس نے بچے کو دتک لیا ہے، منہ بولا وہ بچہ لیا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کا حقیقی جو باپ ہے، اس باپ سے اس کے رشتے کو توڑ کر جس نے بچے کو دتک لیا ہے رشتہ اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا تھا۔ گویا کہ حقیقی باپ کے ساتھ جو رشتہ ہوتا تھا اس رشتے کو توڑ کر جو منہ بولا بچہ ہے اس کا رشتہ اس منہ بولے بچے لینے والے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا تھا، جس کی بنا پر نسب کے اندر اور رشتے کے اندر بہت بڑی خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ ایسی صورت میں تو ایک بچے کے دو باپ ہونا لازم آتا ہے، ایک تو یہ اس کا حقیقی باپ، اور نمبر دو کے اوپر جس نے اس کو دتک لیا ہے، منہ بولے کے اوپر لیا ہے، وہ اس کو اپنی طرف منسوب کرتا تھا کہ یہ میرا بچہ ہے، حالانکہ حقیقی معنی میں اس کا بچہ ہوتا نہیں ہے، اس کا باپ تو کوئی علیحدہ ہوتا تھا۔ تو اس طرح نسب کے اندر، اسی طرح حقیقی ماں کے ساتھ بھی اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا تھا کہ جو منہ بولا لینے والا ہوتا ہے اب اس کی جو بیوی ہوتی تھی وہی اس کو اپنی ماں سمجھی جاتی تھی، حالانکہ اس کی حقیقی ماں تو وہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا تھا۔ تو اس طرح اصلی نسب کا جو تعلق ہے، رشتے کا جو تعلق ہے، وہ تعلق چونکہ ٹوٹ جاتا تھا، اس لیے شریعت نے اس رسم کو ختم کیا۔ ایک خرابی تو یہ لازم آتی تھی۔ دوسری خرابی یہ لازم آتی تھی کہ دتک لینے کی بنا پر گھر والے جتنے لوگ ہوتے ہیں اب ان کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اپنی بیٹی سمجھتے تھے۔ ایسی صورت میں اگر وہ دتک لینے والا، منہ بولے کے اوپر لینے والا اگر وہ مر جاتا تھا تو وراثت کے اندر بھی اس بچے کو شامل کیا جاتا تھا، حالانکہ شریعت نے منہ بولے بچے کی وراثت کے اندر کوئی حصہ نہیں دیا ہے۔ لہذا زمانہ جاہلیت کے اندر اس طرح اس منہ بولے بچے کو وارث بنایا جاتا تھا، یا یہ کہ اگر اس بچے کا انتقال ہو جاتا تھا تو جس نے اس کو دتک لیا ہے وہ اس بچے کے مال کے اوپر قبضہ کر لیتا تھا اور اس کے حقیقی جو وارث ہیں ان وارثوں کو محروم کر دیا جاتا تھا۔ تو ایک طرف ان کو وراثت کے اندر بھی شامل کر لیا جاتا تھا جن کی بنا پر دوسرے لوگوں کی حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اس خرابی کی بنا پر اس رسم کو توڑ دیا گیا۔ تیسری خرابی یہ لازم آتی تھی کہ جب یہ بچہ بڑا ہو جاتا تھا تو بڑا ہو جانے کے بعد وہ گھر کے اندر رہتا تھا، لہذا جو اس کی حقیقی ماں نہیں ہے، منہ بولی ماں ہے، اس کے سامنے آتا جاتا پھرتا رہتا تھا، حالانکہ وہ تو اس کے لیے محرم ہے، وہ اس کے لیے محرم نہیں ہے، لہذا اس طرح وہ گھر کے اندر آتا جاتا رہتا، حالانکہ اس سے پردہ کرنا ضروری ہے، وہ تو ایک غیر محرم ہے، وہ تھوڑا محرم ہے، وہ تمہارا حقیقی بچہ تھوڑا ہے کہ تم اس کے سامنے اسی طرح پھر رہے ہو، لہذا گھر کے اندر وہ اس طرح آتا جاتا پھرتا رہتا جس کی بنا پر پردے کا لحاظ نہیں ہوتا تھا۔ اور اسی طرح کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیش آیا۔ حضرت سہلہ بنت سہل رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ میرے شوہر نے ایک بچہ منہ بولے کے اوپر لیا ہے
اور وہ بچہ میرے پاس آتا جاتا رہتا ہے اور میں ایک کپڑے کے اندر ہوتی ہوں. ایک کپڑے سے مراد یہ ہے کہ میں رات کا ڈریس جو ہوتا ہے, رات کا جو لباس ہوتا ہے وہ ایک کپڑا ہوتا ہے, میں اسی کے اندر رہتی ہوں اور وہ بچہ ہمارے پاس آتا جاتا رہتا ہے. اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ, تم نے اپنے منہ بولے بچوں کو جو بچہ بنا لیا ہے وہ تمہارے حقیقی بچے نہیں ہیں, وہ تمہارے حقیقی بچے نہیں ہیں, لہذا وہ تمہارے محرم نہیں ہے, وہ غیر محرم ہے, لہذا ان سے بھی پردہ کرنا پڑے گا اور جو جو حقوق ہیں ان حقوق کی رعایت کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ بھی بہت ساری خرابیاں پیش آتی تھی. ہاں یہ الگ بات ہے اگر کوئی یتیم بچہ ہو یا کوئی اگر بے سہارا بچہ ہو, اگر آپ اس کو اپنی کفالت کے اندر لیں, اپنی پرورش کے اندر لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے, آپ اس کے ذریعے جنت کما سکتے ہیں, بہت بڑے ثواب کا کام ہے. لیکن جب یہ بچہ پرورش پا جائے, بڑا ہو جائے, تو پھر ایسی صورت میں وہ تمہارا حقیقی بچہ نہیں ہے, اس لیے ان سے پردہ کرنا ضروری ہوگا. اسی طرح ان کو اپنے وراثت کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ملے گا. ہاں اگر وہ آدمی وصیت کر جائے اور وصیت کے اندر اگر اس کو دینے کی وصیت کرے تو ایک تہائی یعنی ایک ترتیاؤں مال کے اندر اس کی وصیت نافذ کی جائے گی. اس کے علاوہ دوسرے جو حقوق ہیں وراثت کے وہ اس کے اوپر جاری نہیں ہوں گے. اس لیے اگر منہ بولا بچہ ہے آپ پرورش کر سکتے ہیں, لیکن وہ غیر محرم ہوگا. ان سے جب بڑے ہو جانے کے بعد ان سے پردہ کرنا بھی اور دوسرے جو حقوق ہیں اس کی رعایت کرنا ضروری ہوگا. ان کو وراثت کے اندر بھی شامل نہیں کیا جائے گا. اور اس طرح کا ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا تھا, اس لیے تفصیلاً قرآن کریم نے اس کے احکام کو ذکر فرمایا. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کو ذکر